مبنا علم الشرائع، یہ مبنا مضاف ہے. واساس قواعد عقائد الاسلام وعلم التوحید والصفات الموصوف بالكلام الحقيقي عن آيات. بس کرو. وبعد، یہ بات تو گزر چکی ہے. فَإِنَّ میں وہ جو فا ہے اس کی بات بھی گزر چکی ہے، یاد ہے؟ ان مبنا علم الشرائع والاحکام، تحقیق مبنا مصدر میمی ہے بمعنی بنا، بمعنی بنیاد. مصدر میمی جو ہے یہ چونکہ ظرف کے وزن پر آتا ہے اس لیے اشتباہ پڑ جاتا ہے کہ یہ ظرف ہے کہ مصدر. مصدری معنی کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور ظرف کا معنی کریں گے تو بھی ٹھیک ہے. مبنا جائے بنا اگر ظرف ہو جائے، جائے بنا یعنی جہاں سے انسان کسی چیز کی بنا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، وہ جگہ. اور مصدر میمی ہو جائے تو مطلب یہ کہ وہ بنا کے معنی میں. تو علم الشرائع والاحکام کا مبنا علم الشرائع، شرائع جو ہے یہ شریعت ان کی جمع ہے. شریعت جو ہے بمجموع دین اسلام بھی آتا ہے، پورے دین اسلام کو بھی شریعت کہتے ہیں. اور شریعت جو ہے یہ مسائل فرعیہ کے مجموعے پر بھی اطلاق ہوتا ہے. مسائل فرعیہ یہ فقہ کے مسائل، اس کے مجموعے پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اور شریعت جو ہے وہ مسائل فرعیہ میں سے ایک مسئلے کو بھی شریعت کہتے ہیں، ایک مسئلے کو. تو مسائل فرعیہ کے مجموعے کو بھی شریعت کہتے ہیں، ایک مسئلہ فرعیہ کو بھی شریعت کہتے ہیں، اور پورے دین اسلام مع العقائد والفروع، مع الاصول والفروع کے مجموعے کو بھی شریعت کہتے ہیں. یہ شریعت کے معنی آتے ہیں. یہاں پر یہ تیسرا معنی مراد ہے. شریعت بمعنی مسئلہ فرعیہ، اسی لیے جمع آ گیا ہے. شرائع یعنی مسائل فرعیہ. سمجھ آئیے؟ تو علم فإن علم الشرائع علم مسائل فرعیہ کا، مسائل فرعیہ کا یہ معنی ہو گیا. تب کہ جمع، اور یہ میں آپ کو قاعدہ بتا چکا ہوں کہ جمع پر جب الف لام آئیں گی تو جمعیت باطل ہو جائے گی، اور الف لام استغراقی ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ جمعی مسائل فرعیہ کا علم، جمعی مسائل فرعیہ کے علم کا مبنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ والاحکام کا اس کے اوپر عطف ہے، اور احکام کا یہاں بھی جمعیت باطل، اور احکام سے مراد جمعی احکام.
آپ پڑھ چکے ہیں کہ احکام جو ہے یہ حکم کی جمع ہے. حکم بمعنی امر بھی آتا ہے اور حکم بمعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخییرا، اس معنی میں بھی آتا ہے. یہ خطاب اللہ تعالی اللہ کا خطاب، لیکن ایسا خطاب جو متعلق بافعال المکلفین ہو، کیونکہ اللہ جل مجدہ کے خطابات تو بہت ہیں. اللہ جل مجدہ اپنے نفس کو بھی خطاب، اللہ تو متکلم ہے نا، کلام تو اس کی صفت ہے، تو کلام میں خطابات بھی ہیں باری تعالیٰ کے. وہ خطابات کئی قسم کے ہیں. باری تعالیٰ اپنی ذات سے بھی خطاب کرتا ہے. باری تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بھی خطاب کیا ہے، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی. تو غیر مکلفین کو بھی اللہ تعالیٰ نے خطابات کیے ہیں، وہ نکل جائیں گے. وہ خطابات باری تعالیٰ کے جو متعلق ہیں افعال مکلفین سے، جن و انس کے افعال سے مکلف، وہ اس خطاب کو حکم کہتے ہیں. اور پھر وہ خطاب جو ہے اس میں کبھی اقتضاء ہوگا، کبھی تخییر ہوگی. اقتضاء اور تخییرا. اقتضاء بمعنی طلب کہ اللہ جل مجدہ اپنے خطاب میں مکلفین سے یا تو طلب کرے گا او یا اختیار دے گا. تخییرا یا طلب کرے گا. اب طلب جو کرے گا تو طلب یا فعل کا ہوگا، وجودی فعل کا، اور یا ترک کا ہوگا. طلب اگر ترک کا ہے تو مع المنع عن الفعل، طلب ترک کا ہے مع المنع عن الجانب المخالف یعنی عن الفعل، تو یہ حرمت، یہ چیز حرام ہو گئی. جب ترک مطلوب ہوا اور فعل سے وہ کہ منع ہے، تو اب یہ کیا چیز بنی؟ حرمت. یا ترک مطلوب ہے لیکن منع عن الفعل نہیں ہے. منع عن الفعل نہیں ہے، بلکہ یعنی منع بایمانہ نہیں ہے کہ منع قطعی نہیں ہے. منع قطعی نہیں ہے، منع ظنی ہے. تو کراہت اور اگر منع ظنی بھی بالکل نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اباحت اور ندب کا مجموعہ یہ آگے آ رہا ہے. پھر اگر طلب ہے فعل کا تو مع المنع عن الترک، کہ فعل مطلوب ہے اور ترک ممنوع ہے، تو پھر کیا؟ واجب ہو گئی. اور اگر طلب فعل کا ہے لیکن ترک سے منع نہیں ہے، ترک بھی کر سکتے ہیں، منع بمعنی منع قطعی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس صورت میں اس کو ندب کہتے ہیں.
یعنی طلب تو ہے، اگر کر لیں گے آپ تو ٹھیک ہے، اور لیکن ترک سے بھی کوئی منع نہیں ہے۔ اگر ترک کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ پھر مندوب ہو گیا۔ یہ تو اقتضاءً میں یہ احکام آ گئے۔ اور تخییراً، یا باری تعالیٰ اختیار دے رہا ہے، تو اختیار فعل اور ترک دونوں میں ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباح۔ یہ احکام ہیں، یعنی واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ یہ کتنی قسمیں ہوئی؟ 5۔ یہ احکام خمسہ ہیں جو مرتب ہیں اس تعریف کے اوپر، خطاب اللہ کے اوپر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو احکام سے مراد یہاں پر یہ جو خطاب اللہ ہے، حکم تو خطاب اللہ کو کہتے ہیں، لیکن حکم کا معنی یہ بھی آتا ہے۔ یہ جو احکام فقہیہ میں نے آپ کو بتا دیے، یہ جو 5 ہیں، کیونکہ حرمت بھی ایک حکم شرعی ہے، حرمت بھی حکم شرعی ہے، وجوب بھی حکم شرعی ہے، ندب بھی حکم شرعی ہے، کراہت بھی حکم شرعی ہے، اور اباحت بھی حکم شرعی ہے۔ تو ہر ایک حکم ہے، تو احکام اس کا مجموعہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو احکام سے مراد یہ ہے، اور شرائع سے مراد مسائل فرعیہ۔ تو علامہ تفتزانی بتانا چاہتے ہیں کہ تمام مسائل فرعیہ اور تمام احکام شرعیہ کا مبنی کیا چیز ہے؟ ہوا علم التوحید والصفات۔ آگے خبر آ رہی۔ اچھا، اب اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی مسائل شرعیہ تم نے مانا کر لیا شرائع کا، اور احکام فقہیہ تم نے مانا کر لیا کس کا؟ احکام کا۔ اور آگے کہہ رہے ہو کہ ان سب کا مبنا بمانا اصل، تو ان سب کا اصل کیا چیز ہے؟ علم الکلام، علم التوحید والصفات، یعنی علم الکلام۔ تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل فقہیہ جو جزیات ہیں یا احکام فقہیہ جو یہ 5 ہیں، مبنا بمانا اصل، اصل بمانا دلیل۔ سمجھ آئیے؟ تو ان سب کے دلائل تو اصول فقہ ہے۔ مسائل شرعیہ کا مبنا، یعنی مبنا بمانا اصل، اصل بمانا دلیل۔ تو یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسائل شرعیہ کے اصول کیا چیز ہے؟ وہ تو اصول فقہ ہے، علم الکلام تو نہیں ہے۔ تو آگے تم بتا رہے ہو کہ یہ علم الکلام ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو کلام ٹھیک نہیں ہوا، یہاں بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام میں وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ اصول فقہ جو ہے
وہ مسائل شرعیہ اور انہیں احکام خمسہ کے لیے وہ دلائل ہے، وہ اصول ہے اور ان کا مبنی ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح بات ہے. لیکن یہ کتاب علم الکلام کی اور اس دیباچہ میں خطبے کے بعد اس دیباچے میں تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ایک علم الکلام کی فضیلت باقی علوم کے اوپر، علم الکلام کی فوقیت باقی علوم کے اوپر، اور دوسری بات یہ جو متن ہے نا یہ جو متن ہے نا العقائد جس کی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب کی فوقیت دوسری کتابوں پر. اس دیباچے میں یہ دو کام کرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ علم الکلام کی فوقیت کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں باقی علوم پر؟ اس لیے کہ تفتازانی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم نے شرح لکھنی تھی، کتاب لکھنی تھی، تو علم الکلام میں کیوں لکھی؟ علم الکلام سے افضل علوم موجود ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، علم تفسیر ہے، ہاں اصول فقہ ہے، علوم دینی ہے، تو باقی بھی ہے. تو وہاں ان علوم میں تم نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اس علم کو تم نے اس کتاب لکھنے کے لیے کیوں منتخب کیا؟ یہ اعتراض ہوتا ہے تفتازانی صاحب کے اوپر. اس کے جواب دینے کے لیے اس علم کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھی میں نے اس کے لیے منتخب کیا کہ یہ علم باقی تمام علوم کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اس کتاب کو شرح کے لیے اگر تم نے شرح کسی علم الکلام کی کتاب کی لکھنی تھی تو علم الکلام کی باقی کتابیں تھوڑی ہیں، کسی اور کتاب کی شرح لکھتے. تو اس عقائد کو تم نے کیوں منتخب کیا شرح لکھنے کے لیے؟ تو اس کے جواب دینے کے لیے عقائد کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے ہیں باقی کتابوں پر کہ بھئی یہ میں نے اس لیے منتخب کیے کہ یہ باقی کتابوں سے فوقیت رکھتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اصل یہاں پر اس دیباچے میں ان دو سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں. اور جواب کیسے بنے گا کہ یہ علم اس فن کی فوقیت ثابت کر دیں. تو پہلے فن کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، علم الکلام کی فوقیت ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی بات، تو آپ کا اعتراض ٹھیک ہے کہ شرائع اور احکام کے لیے اصل جو ہے وہ تو کیا چیز ہے؟ اصول فقہ ہے. اعتراض یاد رکھیں. لیکن اصول فقہ کے لیے اصل اور مبنی کون ہے؟ علم الکلام. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اصول فقہ، قرآن، حدیث، باقی جتنے علوم ہیں، خدام عالیہ غیر عالیہ، سب کے لیے مبنی جو ہے وہ علم الکلام. سب کی علمیت موقوف ہے علم الکلام کی کہ اس بات پر. دیکھیں، قرآن کی معرفت نہیں آ سکتی جب تک علم الکلام نہیں پہچانے، علم الکلام نہیں پڑھیں. حدیث کی معرفت نہیں آ سکتی ہے جب تک علم الکلام نہیں پڑھیں. فقہ کی معرفت نہیں آ سکتی ہے جب تک علم الکلام نہیں پڑھیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علم الکلام کو دیکھو، علم الکلام میں کون سے مباحث ہیں؟ توحید کے اور صفات کے، کہ باری تعالیٰ کا وجود ہے،
باری تعالیٰ موجود ہے، باری تعالیٰ واحد ہے، باری تعالیٰ عالم ہے، باری تعالیٰ قدیر ہے، باری تعالیٰ متکلم ہے، وغیرہ وغیرہ. جب تک ان چیزوں کو ثابت نہیں کرو گے قرآن ثابت ہو جائے گا؟ پہلے اللہ کو مانو گے، بعد میں اللہ کو عالم اور قدیر اور متکلم مانو گے تو کلام اللہ جب ثابت ہوگا. اگر باری تعالیٰ کو کوئی شخص نہیں مانتا اس پر تم قرآن کیسے ثابت کرو؟ وہ اس منشأ قرآن کو نہیں مانتا. یا باری تعالیٰ کے وجود کو چلو مانتا ہے لیکن اس کو متکلم نہیں مانتا، کلام باری تعالیٰ کی صفت نہیں مانتا، تو پھر قرآن ثابت کر سکو کہ یہ قرآن ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے قرآن، اچھا جب قرآن ثابت نہیں ہوگا تو نبوت بھی ثابت نہیں ہوگی. نبوت کیسے ثابت کرو؟ علم الکلام جب تک نہیں مانو گے تو نبوت اور رسالت پر دلائل، تو اس بات جو ہے نبوت اور رسالت کا وہ تو علم الکلام میں ہے. تو نبی کی نبوت جب ثابت نہیں ہوگی تو حدیث کیسے ثابت ہو جائے گی؟ نبی کی رسالت ثابت نہیں ہوگی تو حدیث کیسے ثابت ہوگی؟ تو حدیث کی علمیت، حدیث کی معرفت وہ بھی موقوف ہے کس پر؟ علم الکلام پر. تو علم الکلام اصل ہے قرآن، حدیث، اصول فقہ تمام علوم کے لیے، کیونکہ مبرہن ہوتی ہیں یہ چیزیں. باری تعالیٰ کا وجود، باری تعالیٰ کی وحدانیت، باری تعالیٰ کی صفات، یہ مبرہن ہوتی ہیں کہاں؟ علم الکلام میں. براہین اور دلائل دیے جاتے ہیں ان چیزوں پر کہاں؟ ان کا اثبات ہوتا ہے کہاں؟ علم الکلام میں. تو جو علم الکلام نہیں مانے گا وہ قرآن بھی نہیں مانتا، وہ اس کے لیے اس کے اوپر حدیث کیسے ثابت کرو گے؟ تم قرآن کیسے ثابت کرو گے؟ اس لیے علم الکلام اصل ہے قرآن کی قرآنیت کے لیے بھی، حدیث کے لیے بھی، اصول فقہ کے لیے بھی، فقہ کے لیے بھی، تمام علوم کے لیے. یہ مبنا ہے. تو ٹھیک ہے کہ مسائل فرعیہ اور احکام خمسہ کے لیے اصل بذات یعنی بلا واسطہ تو اصول فقہ ہے، لیکن اصول فقہ کے لیے اصل کون ہے؟ علم الکلام. اس لیے تفتزانی نے کہا کہ فإن مبنى علم الشرائع والاحکام هو علم التوحید والصفات. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مقام سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَام. عطف ہے کس پر؟ مبنا پر. تو اس سے اگلی عبارت ساتھ لگ جائے گی نا. اس سے آگے کیا ہے؟ فَإِنَّ أَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَام هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ. اچھا، اساس تو آپ جانتے ہیں بنیاد کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں اساس. قواعد یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قاعدتن کی جمع ہے. قاعدہ جو ہے یہ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی اساس کا ہم معنی ہے.
لغت میں قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ اساس کو. یا وہ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے پہلے، اب تو گاڑیوں نے یہ موٹر کاروں نے سب کچھ ختم کر دیا. پہلے جب شادی ہوتی تھی تو ایک کھجاوا ہوتا تھا نا، وہ اس کے لیے دلہن کے لیے، دلہن اونٹ پر اس کو کر کے نا کھجاوے رکھ کے نا، کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتے ہیں. اب اونٹ ہی ختم ہو گئے تو کھجاوے بھی گئے. اب گاڑیوں میں موٹروں میں سب کا کھجاوا نکال دیا موٹروں نے کاروں نے. تو بہرحال وہ جو کھجاوا ہوتا ہے نا، اس کھجاوے کے دیکھا ہے تم نے لوگوں نے کھجاوا جو بنا ہوتا ہے، وہ 4 لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں ایسی، ان میں پھر سوراخ ہوتے ہیں نا، تو 4 لکڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پھر 4 لکڑیاں اس کے اوپر ایسی ہوتی ہیں. دیکھا ہے؟ تو وہ نیچے جو 4 لکڑیاں ہیں نا، ان کو انہوں نے چارپائی کی طرح وہ بنا ہوتا ہے. ہاں، تو اس میں دلہن کو بٹھاتے ہیں. 3 طرف کے بھی ایسے ہی بنے ہوتے ہیں، وہ ایک طرف وہ دروازہ سا چھوڑا ہوتا ہے، دلہن کو اس کے اندر دباتے ہیں. تو وہ جو کھجاوے کے نچلی لکڑیاں جو بنی جو 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 چارپائی کی طرح بنی گئی ہے رسیوں سے یا کسی چیز سے، وہ جو نچلے 4 لکڑیاں ہیں ان کو بھی قاعدہ کہتے ہیں، قواعد کہتے ہیں. لغت عربی میں ان خشبات کو بھی قواعد کہتے ہیں اور ایک کو قاعدہ کہتے ہیں. تو وہ بھی سمجھو اساس کے معنی کے قریب ہے، کیونکہ وہ لکڑیاں بھی کھجاوے کے لیے اساس ہیں، وہ بنیاد ہے اس کے. تو قواعد جو ہے یہ قاعدہ بمانا اساس، یہ لغوی معنی ہے اس کا. ہاں، یا وہ خشبات، کھجاوے کے وہ خشبات، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی معنی تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصطلاح میں قاعدہ جو ہے وہ قانون کلی ینطبق علی جمیع جزیاتہ، یا قاعدہ جو ہے وہ کلیت یستخرج منها احکام جزیاتها. سمجھئے کہ قاعدہ ایک قانونی کلی ہے جو جمیع جزیات کے اوپر چسپاں، یا یوں کہ وہ ایک قاعدہ جو ہے وہ قانونی کلی ہے جس سے جمیع جزیات کے احکام مستنبط ہوتے ہیں، مستخرج ہوتے ہیں. تو یہ وہ قانونی کلی جو ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. تو قواعد اس کی جمع ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے فرمایا قواعد کا تو یہ ہو گیا. اور عقائد الاسلام جو ہے، عقائد عقیدہ کی جمع. عقیدہ کہتے ہیں القضیۃ التی یصدق بہا. عقیدہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس قضیے کے اوپر آپ کو تصدیق حاصل ہے، تو وہ قضیہ آپ کا عقیدہ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ واحد، تو یہ قضیہ ہے. اس قضیے کے اوپر آپ کو تصدیق حاصل ہے، لہذا یہ قضیہ کیا ہو گیا؟ یہ عقیدہ ہو گیا، یہ ہمارا عقیدہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو عقیدہ اس قضیے کا نام ہے. یا پھر ایک معنی عقیدے کا اور بھی آتا ہے کہ اس قضیے کا علم، یعنی اس قضیے کا علم کیا چیز ہے؟ تصدیق. تو وہ جو تصدیق بالقضیہ ہے
اس کو بھی عقیدہ کہتے ہیں. اس عین قضیہ کو بھی القضیۃ التی یصدق بہا، تو اس عین قضیہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اور اس قضیے کے اوپر جو آپ کو تصدیق حاصل ہے، تصدیق وہ قضیے کا علم ہے نا، تو اس تصدیق کو بھی عقیدہ کہتے ہیں. یہ دو معنی عقیدے کے آتے ہیں، یہ مستعمل معنی. عقائد اس کی جمع ہے. اسلام تو آپ جانتے ہیں، اسلام زندہ باد، ہر کوئی جانتا، وہ اس کا نام بھی ہے اسلام. سمجھ میں آئی نا؟ تو اب معنی کیا ہوئے کہ فَإِنَّ أَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ، تحقیق بنیاد. قواعد سے مراد قواعد ہی لے لو. قواعد منی کلیات، قوانین کلیہ. بنیاد قوانین کلیہ کا. کن کے قوانین کلیہ؟ عقائد الاسلام کے. جو اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کے عقائد کے جو قواعد ہیں، یعنی قوانین کلیہ ہیں، ان قوانین کلیہ کا اساس، ان قوانین کلیہ کا یعنی بنیاد، وہ کیا چیز ہے؟ هو علم التوحید والصفات. اچھا، یہ تو بات سمجھ گئے نہیں، اتنی عبارت تو سمجھ گئے ہو. اچھا، اب اساس تو چلو اساس ہے. قواعد سے مراد لو، جیسے یہ عبارت ہے اسی طرح لگا دو، اسی طرح رکھو. عقائد الاسلام کے جو قواعد ہیں، علم کے لیے بہت سی آفات ہیں، ایک ہی بھی آفت ہے. عقائد اسلامیہ، عقائد اسلامیہ کے جو قواعد ہیں، قواعد کیا مطلب؟ کلیات، قوانین کلیہ. تو عقائد اسلامیہ کے قوانین کلیہ، قوانین کلیہ یہی مراد ہے، یعنی علم کلام کے قوانین کلیہ. عقائد الاسلام تو علم کلام ہے نا. عقائد الکلام، عقائد الاسلام کے قوانین کلیہ کا اساس کیا چیز ہے؟ علم التوحید والصفات ہے. واقعی ایسا ہے. عقائد اسلامیہ کے جتنے کلیات ہیں، سب کے لیے اساس علم التوحید والصفات ہے. مثلا دیکھیں، عقائد اسلامیہ میں کلیات بھی ہیں، جزیات بھی ہیں، لیکن جہاں کلیات ہیں عقائد اسلامیہ میں، مثلا آپ کہتے ہیں کلیہ قاعدہ ہے علم الکلام کا کہ کل نقص فهو مسلوب عن اللہ عز وجل، کل عیب فهو مسلوب عن اللہ عز وجل. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے نیچے پھر جزیات ہیں کہ هو ليس بجوہر وليس بعرض وليس بجسم وليس بمکانی وليس بفلان وليس بفلان. یہ سب کیا ہے؟ اسی قاعدے کے جزیات ہیں.
اور یہ سب علم کلام کے مسائل ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سب علم کلام کے مسائل ہیں، اور وہ کلیہ اس سب کے لیے کلیہ قاعدہ ہے۔ یہ عقائد الاسلام ہیں کہ لیس بجوہر، لیس بجسم، لیس بمکانی، لیس بآکل، لیس بشارب وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ عقائد اسلامیہ۔ اور ان عقائد اسلامیہ کے لیے کلیہ کون سا ہے، قاعدہ کون سا ہے؟ کل عیب مسلوب عن اللہ عز وجل، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو ان قواعد کلیہ کے لیے اساس ہے کون؟ علم التوحید والصفات، کہ ان قواعد کلیہ کے لیے اصل ہے، اصل بمانا دلیل، دلائل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، مثبت ہے، کون؟ علم التوحید والصفات۔ کیونکہ یہ جو قواعد کلیہ ہیں، ان قواعد کلیہ پر براہین کدھر دیے جاتے ہیں؟ علم التوحید والصفات۔ یہ قاعدہ آپ کدھر سے ثابت کریں گے کہ کل عیب فہو مسلوب عن اللہ عز وجل؟ یہ کدھر سے ثابت کریں گے؟ کون سے فن کا مسئلہ ہے؟ کہاں اس پر دلائل ملیں گے آپ کو؟ علم الکلام میں ملیں گے۔ تو علم الکلام عقائد اسلامیہ کی جو جزیات ہیں، ان جزیات کے لیے جو کلیات ہیں، ان کلیات کے لیے علم کلام کیا ہے؟ اساس۔ کیونکہ یہی قواعد جو ہیں یہ مبرہن ہوتے ہیں کہاں؟ علم الکلام میں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک تقریر تو اس مقام کی یہ ہے کہ قواعد سے مراد ہے وہی علم الکلام کے کلیات، علم الکلام کے کلیات۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ قواعد سے مراد ہیں کلیات، لیکن وہ کلیات جن پر گویا کہ دلائل علم کلام موقوف ہیں، علم کلام کے جو دلائل ہیں وہ دلائل جن جن چیزوں پر موقوف ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ قواعد سے مراد وہ چیز۔ دیکھیں علم الکلام یعنی عقائد الاسلام، اسلام کے جو عقائد ہیں، عقائد کے جو دلائل ہیں، وہ جن جن چیزوں پر موقوف ہیں وہی چیزیں مراد ہیں کس سے؟ قواعد سے۔ مثلا دیکھیں عقائد اسلامیہ کے دلائل موقوف ہیں کس پر؟ وجود باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ کی بات پر۔ آئی سمجھ میں؟ صفات باری تعالیٰ کی بات پر۔
جوہر و عرض کی بحث پر، وجوب و امکان کی بحث پر. باری تعالیٰ کو واجب ثابت کرو گے نا، واجب الوجود، تو امکان کی بات بھی کرو گے ساتھ. اگر امکان نہیں جانتے ہو تو وجوب نہیں جان سکتے ہو. تو عقائد اسلامیہ کے دلائل، عقائد اسلامیہ آپ جن دلائل سے ثابت کرو گے وہ دلائل موقوف ہے کس پر؟ باری تعالیٰ کے وجود پر، وجود کی بحث پر، باری تعالیٰ کی صفات کے بحث پر، وجوب کی بحث پر، امکان کی بحث پر، علت و معلول کی بحث پر، کہ باری تعالیٰ علت تامہ ثابت کرو گے نا تمام کائنات کے لیے. تو اگر علت نہیں جانتے ہو، نہ علت ناقصہ جانتے ہو، نہ علت تامہ جانتے ہو، تو علم الکلام کے عقائد کو کیا ثابت کرو گے؟ کہ علت تامہ کس کو کہتا ہے، علت ناقصہ کس کو کہتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہ وجود کی باس، امکان کی باس، باری تعالیٰ کے وجود اور صفات کی باس، اسی طرح علت و معلول کی باس، ہاں یہ ایسے مباحث ہیں کہ ان کے اوپر موقوف ہے کیا چیز؟ عقائد اسلام کے دلائل، عقائد اسلامیہ کے دلائل. تو قواعد سے مراد ہوئے کیا چیز؟ یہ چیز، یہ مباحث، یہ باری تعالیٰ کے وجود کی باس، صفات کی باس. سمجھ میں آ گئی ہے کہ وجود کس کو کہتے ہیں اور وجود کی کتنے قسمیں ہیں؟ یہ ساری بڑی لمبی بات ہے. وجود حقیقی کون سا ہے؟ ہمیں آئیے، ما بہ الموجودیت کیا چیز ہے؟ یہ مباحث پہچانو گے تو پھر باری تعالیٰ کے لیے وجود ثابت کرو گے نا. تو پھر علم کلام کے مسائل بنیں گے نا، عقائد بنیں گے. سمجھ میں آئیے، باری تعالیٰ کو واحد مانو گے، قدیر مانو گے، علیم مانو گے، وغیرہ وغیرہ، متکلم مانو گے، یہ سب مباحث ان کے اوپر موقوف ہے. اسی طرح امکان کی باس، وجوب کی باس، علت و معلولیت کی باس. سمجھ میں آئیے؟ تو مطلب یہ ہے کہ قواعد سے مراد یہ چیز ہے. عقائد اسلامیہ کے لیے یہ قواعد ہے، عقائد اسلامیہ کے لیے یہ قواعد ہے. اور ان سب قواعد کے لیے اساس کون ہے؟ علم التوحید والصفات. کیوں کہ یہ جو قواعد ہے باری تعالیٰ کی موجودیت کی بات ہے، اور امکان کی بات ہے، اور وجود کی بات ہے، اور علیت معلولیت وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں مبرہن ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں؟ علم الکلام میں. تو علم الکلام اساس ہوا کس کے لیے؟ قواعد عقائد اسلامیہ کے، قواعد عقائد اسلامیہ کے لیے. دو باتیں ہوئی. تیسری تقریر اس مقام کی یہ ہے کہ قواعد سے مراد عقائد سے مراد عقائد الاسلام سے مراد
یہ جو عقیدے کے مسائل ہیں نا، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الصلاۃ فریضۃ علی کل مکلف، یہ ایک عقیدہ ہے۔ صلاۃ فرض، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کی فرضیت، زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں یہ روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ سب عقائد ہیں۔ عقائد سے مراد یہ مسائل ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مسائل ہیں، یہ جو مسائل فرعیہ جو فقہی مسائل ہیں نا، جن میں عقائد کا بیان بھی ہوتا ہے، یہ عقائد سمجھئے۔ اچھا، تو عقائد اسلام سے مراد یہ عقائد ہے کہ یہ فرض ہے، 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 زنا حرام ہے، سود حرام ہے، کذب حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ ان کے متعلق ہمیں عقیدہ ایسا رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہ عقیدہ ہے، سمجھ آئیے۔ تو عقائد اسلام سے مراد یہ عقائد ہے۔ اب ان عقائد کے لیے قواعد، اب قواعد بمانا قاعدہ لے لو، قاعدہ بمانا اساس لے لو، یہاں لغوی معنی کے اعتبار سے ان عقائد کے لیے اساس یعنی قواعد، وہ کیا چیز ہے؟ علم کلام، وہ کیا نام ہے؟ علم اصول فقہ، علم اصول فقہ اساس ہے اس بات کے لیے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کے لیے اساس اور دلائل کہاں دیے جاتے ہیں؟ اصول فقہ میں، تو وہی اساس ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصول فقہ کے لیے اساس ہے کون؟ علم الکلام۔ تو پھر عبارت ٹھیک ہو گئی نا کہ فَإِنَّ أَسَاسَ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، قواعد سے مراد اصول فقہ، عقائد الاسلام سے وہی عقائد، فرضیت زکوٰۃ اور حج وغیرہ، ہاں، کہ اساس جو قواعد یا عقائد الاسلام کے لیے ہے، یعنی اصول فقہ کے لیے جو چیز اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم التوحید والصفات، علم التوحید والصفات ہے۔ اور واقعی عقائد کے لیے، عقائد کے قواعد کے لیے، قواعد سے مراد چاہے اصول فقہ ہو چاہے وہ دوسرے معنی ہو، لیکن علم الکلام جو ہے یہ اس کے لیے اساس ہے کہ علم کلام میں ہی وہ ہے کہ یہ چیزیں مبرہن ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ علم الکلام کو اساس جو کہتے ہیں کہ وہاں پر علم الکلام میں ان چیزوں پر براہین اور دلائل قائم کیے جاتے ہیں، براہین اور دلائل قائم کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ یہاں پر قواعد بمانا اساس ہو، یہ اور معنی ہے، قواعد بمانا اساس ہو،
اور عقائد الاسلام سے مراد یہی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، عقائد الاسلام یہی ہو. اور قواعد بمانا قاعدہ بمانا اساس ہو. تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ فرض وہ فرض، ان کے لیے تو اساس کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. نماز کی فرضیت آپ ثابت کریں گے، کہاں ثابت کریں گے؟ اقیموا الصلاۃ سے. تو حجت اور دلیل تو آپ ٹھیک ہے کہ اصولی فقہ میں اس کا بیان ہوتا ہے، لیکن اصولی فقہ تو رجوع کرتا ہے کدھر؟ قرآن و سنت کی طرف. تو پھر تو اساس کون ہو گیا؟ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ، وہ اساس ہو گئے. سمجھ میں کہتے یہ بھی ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا. اگر قواعد سے مراد نصوص کتاب اللہ اور نصوص حدیثیہ بھی لیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے. علم الکلام ان کے لیے بھی اصل ہے. نصوص کتابیہ اور نصوص حدیثیہ کے لیے بھی قواعد سے مراد وہ لے لیے تو ان کے لیے بھی اساس ہے علم الکلام. ابھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کتاب اللہ ثابت کر سکیں گے اگر علم الکلام کو آپ نے نہیں پڑھا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کتاب اللہ براہین تو پیش کیے جاتے ہیں علم الکلام میں. کس پر؟ کلام اللہ پر، کہ اللہ متکلم ہے، کلام اللہ کی صفت ہے. تو علم الکلام کلام اللہ کے لیے کیا ہو گیا؟ اصل. یا آپ حدیث ثابت کر سکیں گے بغیر علم الکلام کے؟ نبوت اور رسالت کے اس بات پر تو براہین دیے جاتے ہیں کہاں؟ علم الکلام میں. تو اگر آپ علم الکلام نہیں مانتے یا نہ پڑھا آپ نے تو رسول کی رسالت ثابت نہیں ہوگی، تو حدیث سے ثابت ہو جائے گی. اس لیے نصوص کتابیہ یا نصوص حدیثیہ اگر مراد لیے جائے قواعد سے، کہ عقائد الاسلام کے گویا کہ اساس اور قواعد، اساس جو ہے وہ تو نصوص کتاب اللہ ہے، قواعد تو اس کے لیے، اساس تو اس کے لیے نصوص کتاب اللہ یا نصوص حدیثیہ ہے. تو بھی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ نصوص کتابیہ یا نصوص حدیثیہ کے لیے بھی تو اساس ہے علم الکلام. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ لہذا معنی یہ ہو گیا کہ فإن اساس قواعد عقائد الاسلام، جو بنیاد ہے نصوص کتابیہ یا نصوص حدیثیہ کے لیے، جو وہ اصل ہیں عقائد اسلام کے لیے، ان کے لیے اساس کون ہے؟ وہ علم التوحید والصفات، وہ علم توحید اور علم صفات ہے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ انا کا اسم مکمل ہو گیا جہاں وہ علم التوحید والصفات، یہ خبر ہے، یہ بات میں کریں.